اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ القاری دوست محمد چینل سے اردو ورژن کے ساتھ نور الہادی حاضر ہوں۔ آج قاری دوست محمد صاحب نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنایا اور اس کی ترجمانی میں کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے مشہور نبی ہیں، اور اس سے ایک بہت ہی عجیب واقعہ جو ہے منسوب ہے۔ یعنی اکثر آپ لوگ سنتے ہیں کہ کشتی کا واقعہ، طوفان نوح کا واقعہ، تو یہ طوفان نوح اور کشتی کا واقعہ جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام سے منسوب ہے۔ قرآن شریف میں تقریباً 43 دفعہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 1000 کم و بیش عمر پائی، اور اس عرصے میں اس نے اپنے قوم کو 950 سال تک اسلام کی تبلیغ کی، اور اس 950 سال میں صرف اور صرف جو ہے تقریباً 80 بندے جو تھے وہ مشرف بہ اسلام ہوئے۔ باقی لوگ زیادہ تر سرکش تھے اور وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جب اپنے قوم سے مایوس ہوئے، تبلیغ کرتے رہے، لیکن جب وہ مایوس ہوئے تو نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، اور وہ بد دعا جو ہے وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی، کیونکہ وہ نبی تھے اور اس نے انتہائی زیادہ تبلیغ کی تھی۔ اچھا، اس کے قوم میں آپ لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ اس قوم میں بت پرستی کہاں سے تھی؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے کچھ اولاد ایسے تھے کہ جو بہت ہی بزرگ شخصیات تھے، اور ان کے دعائیں بھی قبول ہوا کرتی تھی، اور وہ جو تھے اللہ کے بہت ہی قریب بندے تھے۔ تو یوں ہوا کہ شیطان نے ان لوگوں کو کس طرح ولغایا؟ چونکہ اس وقت تو بت پرستی نہیں تھی اور نہ ہی بتوں کا رواج تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے بعض بزرگ، جس کے نام سوا، یعوس، یعوق، نصر اور اسی طرح ہود، یہ وہ مشہور بزرگ ہستیاں تھیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے قوم میں تھی۔ یعنی یہ ایسے عالم دین تھے کہ ان کی دعائیں قبول بھی ہوتی تھی اور یہ اللہ کے قریب بندے بھی تھے۔ تو شیطان نے اس کو کس طرح ورغلایا؟ شیطان نے اس کو اس طرح، یعنی میں اگر سادہ الفاظ میں بیان کروں، شیطان نے ان کی تصاویر بنائے، اس کے مجسمے بنائے، تصاویر کی شکل میں ان کے مجسمے بنائے، اور انسانوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ جس طرح یہ بزرگ لوگ تھے تو ان کی وہ تصویریں بنا کر اس سے جب بت بنائے گئے تو شیطان نے لوگوں کو ان الفاظ میں ورغلایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے نزدیک تھے۔ چونکہ یہ اب نہیں ہے تو ان بتوں کی جب آپ اس کی پرستش، اس کی عبادت آپ کرو گے، اس کی پوجا جب آپ کرو گے تو آپ کی دعائیں جو ہیں یہ قبول ہوگی۔ تو ان لوگوں نے ان بتوں کی جو ہیں پوجا شروع کی، عبادت شروع کیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کچھ قبیلے تھے، اور وہ قبیلے جو تھے ان لوگوں نے ان مختلف بتوں کو پکڑا تھا، اور ان لوگوں نے ان مختلف بتوں کو لگایا تھا، اور یہ ان کی پوجا کر رہے تھے۔ جب نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کشتی بناؤ، تو جب نوح علیہ السلام کشتی کے کام میں مصروف ہوئے تو لوگوں نے مذاق بنایا کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ، تو اس کی کشتی کا جو ہے وہ مذاق آیا۔ مذاق اس طرح اڑایا گیا کہ اس میں تو بہت ساری اسرائیلی روایات بھی ہیں، لیکن اس کی طرف میں نہیں جاتا۔ جب کشتی مکمل ہو گئی اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کشتی میں خود بھی بیٹھ جائے اور جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کو بھی بٹھائے، اور ہر جانور سے ایک ایک جوڑا جو ہے وہ بھی اس کشتی میں بٹھا دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس طوفان نوح کا آغاز ابلتا ہوا تنور ہوگا، یہاں سے ایک تنور سے پانی ابلے گا اور یہاں سے اس کا آغاز ہوگا۔
آپ لوگوں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ کنان جو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، جب کشتی تیار ہو گئی تو سارے مخلوق اس میں بیٹھ گئے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا، پھر ہدایت دی، لیکن وہ پھر بھی نہ مانا اور وہ بھی طوفان نوح میں غرق ہو گیا. اور جن بتوں کا میں نے ذکر کیا وہ اس طوفان نوح میں، اس سمندر میں بالکل ڈوب گئے تھے. اور بعد میں عرب کے لوگوں نے یعنی ابلیس کی مدد سے، ابلیس نے اس کی نشاندہی کی تھی، عرب کے لوگوں نے ان بتوں کو پھر دوبارہ نکالا تھا اور اس کی دوبارہ پوجا شروع کی تھی. تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جب وہ لوگ سوار ہوئے، طوفان شروع ہوا تو باقی تو سب لوگ، باقی ساری دنیا تقریباً تباہ ہو گئی، صرف وہی مخلوق باقی رہ گئی جو اس کشتی میں تھے. تو وہ کشتی جو ہے اللہ کے حکم سے وہ حرکت کرتی تھی، اور روایات میں آتا ہے کہ اس کشتی نے 40 دن تک خانہ کعبہ کا جو ہے وہ طواف بھی کیا تھا. یہ ایک ایسی بے جان چیز ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہ جس نے خانہ کعبے کا طواف کیا، یعنی 40 دنوں تک یہ کشتی جو ہے وہ خانہ کعبہ کے گرد گھومتی رہی. تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام نے انگور کا بیل بھی لگایا تھا. تو وہ بیل جو تھا ابلیس نے اس بیل پر پونک ماری تھی تو وہ خشک ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت مایوس تھا. حضرت نوح علیہ السلام تو مشہور بھی نوح سے ہیں، یعنی نوح سے مطلب مراد رونے کے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں بہت زیادہ روتا تھا کیونکہ اس نے 950 برس تک عبادت کی تھی، لیکن لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا. تو جب ابلیس نے اس پر پونک ماری تو وہ انگور خشک ہو گیا. پھر ابلیس نے اس انگور پر 7 جانوروں کے، جس میں شیر ہے، جس میں ریچھ ہے، جس میں چیتا ہے، جس میں گیدڑ ہے اور کتا ہے، اس کے خون جو ہے اس کو ڈالا تو اس سے 7 قسم کے انگور نکلے، اور اس زمانے میں اس سے پھر شراب بنانا شروع کیا. اسی وجہ سے جب بندہ شراب پیتا ہے تو شراب پینے والا جو ہے وہ شیر کی طرح بہادر ہو جاتا ہے، اور ریچھ کی طرح قوی ہو جاتا ہے، چیتے کی طرح غصیرہ ہو جاتا ہے، اور گیدڑ کی طرح بھونکتا ہے، اور کتے کی طرح وہ آوازیں نکالتا ہے، اور لومڑی کی طرح چالاک اور چاپلوس بن جاتا ہے، اور مرغ کی طرح آوازیں نکالتا ہے. تو پھر بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر شراب جو تھا وہ حرام ہو گئی، اور مذاہب میں بھی شراب کو جو ہے وہ حرام کر دیا گیا. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے دربار میں بہت زیادہ روتے تھے. وہ اسی وجہ سے نوحہ کرتے تھے، تو اسی وجہ سے قرآن مجید میں اس کو نوح کے نام سے جو ہے وہ پکارا گیا ہے. اس کا اپنا نام شاکر بھی بعض روایات میں آتا ہے، اور بعض روایات میں غفار بھی آیا ہے، لیکن اس کا جو قرآن مجید میں جو نام بار بار آیا ہے وہ نوح علیہ السلام ہے. تو نوح علیہ السلام نے 1000 سال کی عمر پائی تھی کم و بیش، اور اس میں اس نے 900 سال تبلیغ کی تھی، اور اس 950 سال میں تقریباً 80 لوگ جو تھے وہ مشرف باسلام ہوئے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ کو فریاد کی تھی، اور فریاد کے بعد اللہ نے اس کی فریاد سنی تھی، اور اس قوم پر طوفان نوح آیا تھا جس میں وہ غرق ہو گئے تھے، سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے. تو ہمارے القاری دوست محمد صاحب کے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح آپ کو یہ واقعات جو ہیں یہ ملتے رہے، اور اپنے بچوں کو بھی یہ واقعات سنائیں. اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آگے شیئر بھی کریں. شکریہ. اللہ حافظ.